الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تبارک وتعالی ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک خاص قسم کا تعلق قائم ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہے اور اللہ کے قریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی رگ جان کے قریب ہے، لیکن کچھ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسے رکھے ہیں جو قریب سے بھی قریب ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے قریب اللہ ہے، لیکن ایمان والوں کے قریب بہت زیادہ ہے۔ ایمان والوں میں بھی الگ الگ فرق مراتب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ رہو کہ دنیا کے اندر اللہ کے جو ولی ہے ان کو آخرت میں نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کے چھوٹنے کا افسوس ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے سلسلے میں اسلام میں کیا ہمیں کہا گیا ہے جس کا ماننا ہم سب کو ضروری ہے؟ آج کے اس جمعہ کے اندر اللہ کے ولیوں کے سلسلے میں بات ہوگی، کیونکہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ اس مہینے کو پتہ نہیں کیوں پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑتے ہیں۔ تو اس مہینے کے آمد کے ساتھ لوگوں میں کچھ مذاکرہ اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ ولی کے بارے میں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہ ہم سب کے ذہنوں میں رہے، کیونکہ اسلام نام ہے عقیدے کی پاکی کا، اخلاق کی درستگی کا، اور اسلام نام ہے اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پورا ماننے کا۔ اسلام کے اندر اللہ کے بارے میں جتنی تعلیمات ہمیں سکھائی جاتی ہے، جسے ہم توحید کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر اور اس کی صفات پر ایمان رکھنا کہتے ہیں، اسی طریقے سے پیغمبروں کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائی جاتی ہے جسے پیغمبروں پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں کچھ اسلام میں سکھایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد اگلا نمبر آتا ہے امت میں اولیاء کرام کا۔
اولیاء کرام جن کی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 باتوں سے بیان فرمائی اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں فرمائی۔ اللہ نے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور دوسری خوبی ولی کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہم اس کو سنیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ولیوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں میں کچھ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے اور کسی سے محبت اور کسی سے نفرت کی بنیاد اللہ پر رکھنے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے، اپنے اندر عاجزی، انکساری، تواضع پیدا کرنے اور اپنے دل کو دنیا کی محبتوں سے پاک رکھنے والے کو ولی کہتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ خوبیاں ہوگی وہ اللہ کا ولی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ وہ صحابہ کرام جو نیکی میں سبقت لے گئے، جو اسلام کے ابتدائی دور کے قربانی والے صحابہ تھے، انصار صحابہ میں اور مہاجرین صحابہ میں، ان لوگوں سے بھی اللہ راضی ہے۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ قیامت تک ان صحابہ کرام کی اتباع کریں گے نیکی میں، ان صحابہ کرام کے طریقوں پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بھی راضی ہے۔ والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ولیوں کی زندگیاں عام مسلمانوں کی زندگیوں سے تھوڑا ہٹ کر ہوتی ہیں۔ ولی ہونے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے پہلے درجے میں اللہ کے ولی ہے، کیونکہ ایمان کے لیے پہلی چیز، ولی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ تو دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے ولایت کے پہلے اسٹیج پر پہلے اسٹیج میں داخل ہے۔ لیکن ایمان والوں کے اندر جو لوگ کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، جو لوگ تقوی والے ہیں، جن کے ایمان کے اندر کھرا پن ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایک الگ قسم کے ولی ہے، جس کے بارے میں عام طور پر ولی کی اصطلاح چل پڑی ہے۔ سیدنا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کے بارے میں فرمایا کہ ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ جب آدمی ایمان کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان خطرے کی لکیر سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ زندہ ہیں ان پر فتنوں کی تلوار لٹکا کر رکھی ہے۔ زندہ آدمی کے اوپر ہمیشہ فتنے لٹک رہے ہیں۔ ایمان والا آدمی کبھی بھی کفر کے دلدل میں پھنس سکتا ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان پر اتنی محنت کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا ایمان کسی بھی خطرے سے بچ جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں
اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول بھی کرتے ہیں، رد بھی کرتے ہیں، ریجیکٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اعمال رد ہونے کے اسٹیج سے، رد ہونے کی لکیر سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر ایمان کا کمال اور اعمال کی خوبی اس درجے پہنچ جاتی ہے کہ پھر ان کا ایمان خطرے سے باہر ہو جاتا ہے، ان کے اعمال رد کر دیے جانے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر آدمی اللہ کا ولی کب بنتا ہے؟ دنیا میں آدمی اللہ کا ولی اس وقت بنتا ہے جب کھانے پینے کے اعتدال کے ساتھ آدمی کا تعلق ہر چیز سے زیادہ اللہ کی ذات سے ہو جائے۔ ولی اصل میں ولی کے معنی ہے دوست کے، ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ تو اللہ کا دوست کون ہوگا؟ اللہ کا دوست وہ ہوگا جو دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت رکھے گا، دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اللہ کو چاہے گا، دنیا میں ہر چیز سے زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر عقیدہ رکھے گا۔ اسلام کی تاریخ کے اندر اسلام کا جو ابتدائی دور تھا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس دور میں دو بزرگ بہت مشہور ہوئے ہیں، ایک عورت تھی اور ایک مرد تھے۔ عورتوں میں حضرت رابعہ بصریہ بہت مشہور تھی، اور مردوں میں انہی کے علاقے کے حضرت حسن بصری مشہور تھے۔ ان دونوں کی عام طور پر ملاقاتیں ہوتی، دین کے سلسلے میں، اللہ کی تعریف کے سلسلے میں باتیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری نے حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا کہ تم اللہ کے اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تم کو اتنا بڑا مقام مل گیا؟ حضرت رابعہ بصریہ بڑے عجیب و غریب قسم کی عورت تھی، انہوں نے زندگی میں کبھی شادی نہیں کی۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت رابعہ سے پوچھا کہ آپ نے زندگی کے اندر شادی کیوں نہیں کی؟ آپ کو شادی کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں میرے ذہن میں 3 سوالات ہیں، اگر وہ 3 سوالات کے جوابات آپ دے دیں گے تو میں شادی کر لوں گی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ میں جب مروں گی تو کیا میں مسلمان بن کر مروں گی یا کافر بن کر مروں گی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کل میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ مجھے بلائیں گے، نام اعمال میرے ہاتھ میں دیں گے، تو میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ جنتی ہے، اور جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنمی۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں سامنے کے راستے سے داخل کریں گے یا پیچھے کے راستے سے؟ مطلب یہ ہے کہ میں جنت میں ڈائریکٹ جاؤں گی یا جہنم میں جلنے کے بعد جاؤں گی؟ یہ 3 سوالات انہوں نے کیے تو سامنے والے نے کہا کہ آپ کے ان 3 سوالات کا جواب کون دے سکتا ہے؟ اس کا جواب تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو حضرت رابعہ نے کہا کہ جب میرے سامنے اتنے بڑے چیلنجز ہیں، میرے سامنے اتنا بڑا ایک مرحلہ ہے، تو میں اس کو رکھتے ہوئے شادی کیوں کر سکتی ہوں؟ چنانچہ اس بابرکت خاتون نے زندگی میں کبھی شادی نہیں کی، اور ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے انہوں نے گزار دی۔ عجیب و غریب کمالات ان کے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔ تو حضرت حسن بصری نے ان سے پوچھا کہ رابعہ، تم ولایت کے اتنے بڑے مقام تک کیسا پہنچ گئی؟ اتنا بڑا مرتبہ تمہیں کیسے مل گیا؟ تم اللہ کی اتنے بڑے درجے کی ولیہ کیسے بن گئی؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ زندگی میں جو کچھ ملا کھا لیا، نہیں ملا صبر کر لیا، اور اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں نے گزار دی۔ دن بھر روزہ رکھتی، ساری رات اللہ کے سامنے تہجد میں رو دھو کر گزارتی، ذکر و اذکار کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر گزارتی،
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ ان کو بڑا گہرا تعلق دے دیا۔ ولی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا یقین مضبوط ہو۔ ایمان مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کو یقین ہو۔ یہی حضرت رابعہ بصریہ کے یقین کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ کچھ اللہ والوں کی جماعت حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آئی، اور وہ لوگ بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے گھر میں 2 روٹیاں تھیں، انہوں نے ان اللہ والوں کے سامنے رکھ دی۔ اب وہ اللہ والے ان روٹیوں کو کھا کر اپنی بھوک کو مٹانا ہی چاہتے تھے۔ اتنے میں باہر سے کسی فقیر نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے وہ 2 روٹیاں اٹھا کر فقیر کو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ چنانچہ اب مہمان دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمارے سامنے جو رزق پیش کیا گیا تھا وہ بھی کسی غریب کے نام پر صدقہ ہو گیا۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی کہ فلاں نے مجھے بھیجا ہے آپ تک روٹی پہنچانے کے لیے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ وہ کتنی روٹیاں ہیں ذرا گن کر بتاؤ۔ تو باہر سے آواز آئی کہ 18 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہیں اور جانے کا تھا، آپ کو غلطی سے ادھر آ گئے، وہ ہمارے حصے کی نہیں۔ باہر سے آواز آئی کہ نہیں، یہ آپ ہی کے حصے کی ہے، آپ ہی لے لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ واپس لے کر جائیے، یہ ہمارا مال نہیں۔ جب وہ اپنی مالکن کے پاس واپس گئی، وہ جو باندھی آئی تھی روٹی لے کر، اس نے اپنے مالکن کو یہ واقعہ سنایا، تو اس مالکن نے اور 2 روٹیاں اس کے اندر اضافہ کر کر 20 روٹیاں دیے، اور وہ 20 روٹیاں لے کر حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آئی۔ حضرت رابعہ نے پوچھا کہ کتنے ہیں؟ کہا کہ 20 ہے۔ تو حضرت رابعہ نے الحمدللہ کہہ کر وہ روٹیاں لے لی اور اپنے مہمانوں کو کھلا دیا۔ سامنے جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وقت کے بڑے بڑے اللہ والے تھے۔ ان مہمانوں نے حضرت رابعہ سے پوچھا کہ رابعہ کیا چکر ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت رابعہ نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ دنیا کے اندر جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دنیا میں 10 گنا دیں گے۔ میں نے اللہ کے نام پر 2 روٹیاں صدقہ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ 2 کے بدلے میں 20 کا ہے، 2 کے بدلے میں 18 کا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 18 روٹیاں میرے پاس بھیجی تھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے وعدے پر کھرا کھرا اترنے والی تعداد نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا۔ تو ولی جو ہوتا ہے اس کا اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جو چیز سامنے آ گئی اسی کو لے لو، اسی کو ختم کر دو۔ ولیوں کے اندر یقین کے اظہار کے لیے استغنا بھی بڑے کمال درجے کا ہوتا ہے۔ استغنا کا مطلب دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، لوگوں کی جیبوں سے اپنی نظروں کو پھیر لینا۔ لوگوں کے پاس کیا ہے، ولی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ ایک اللہ والے تھے، وقت کا بادشاہ ان کے پاس آیا تو ان کے پیر لمبے تھے، پیر وہ پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ آیا، سلام کیا، انہوں نے بے توجہی سے بادشاہ کے سلام کا جواب دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کو آر محسوس نہیں ہوتی کہ ایک وقت کے بادشاہ کے سامنے پیر لمبے کیے ہوئے ہو؟ تو حضرت نے کہا کہ جو لوگ بادشاہوں کے سامنے ہاتھ لمبے نہیں کرتے ان کے پیر بادشاہوں کے سامنے لمبے ہونے میں کوئی کس قسم کا آر؟ یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی نظروں کو بادشاہوں کی عطاؤں سے، بادشاہوں کی دین سے اور دنیا والوں کے پاس موجود نعمتوں سے اپنے آپ کو وہ بچاتے ہیں۔ ان کا سینہ خالی ہوتا ہے، ان کے اندر صحیح معنی میں زہد ہوتا ہے۔ زہد کا مطلب وہ دنیا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے، دنیا سے بے توجہی وہ اپنا لیتے ہیں۔ چیزوں کے اوپر ان کی نظر نہیں جاتی بلکہ چیزوں کے بنانے والے پر ہمیشہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں زہد آپ کو جگہ جگہ ملے گا، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر استغنا آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ایسے واقعات آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔
ایک دور تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے فتوحات کے سلسلے کو طویل کیا، اور مسلمانوں نے اس زمانے میں 2 سپر پاور طاقتوں کو فتح کیا۔ مسجد نبوی کے باہر صحابہ کرام مسلم مجاہدین کی جانب سے دونوں سپر پاور طاقتوں کے ہیرے جواہرات، یاقوت، لال، مرجان، وہاں کے بادشاہوں کے تاج، قیمتی قیمتی سونے چاندیاں، سارے کے ساری چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی رتی برابر مال میں خیانت نہیں کی تھی۔ ان کے سینے ان چیزوں سے بالکل بے نیاز تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب آپ امیر المومنین تھے اور کوفہ آپ کا کیپٹل تھا، مسلمانوں کا راجدھانی اور دارالخلافہ تھا، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فائنانس منسٹر تھے، وزیر خزانچی، ان سے حضرت علی نے کہا کہ میں بیت المال کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا سروے کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں پر سونے چاندیوں کے ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چیزوں کو دیکھا اور دیکھ کر بڑے بے توجہی کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے یہ بول نکلے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھے دھوکہ نہیں دینا، کیونکہ میں نبی کا تربیت یافتہ ہوں، میں نبی کا پروردہ ہوں، میں نے نبی سے اخلاق سیکھے ہیں، نبی سے ایمان سیکھا ہے، نبی سے عقیدہ سیکھا ہے، نبی سے میں نے زہد سیکھا ہے، نبی سے میں نے ترک دنیا سیکھا ہے، نبی سے میں نے استغنا سیکھا ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں صحابہ کرام، اللہ والے، ان کی زندگیوں میں دنیا کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ایک بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس زمانے کے بڑے عالم دین حضرت مولانا عبد الرحمن جامی پہنچے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بڑا عالیشان تھا، وہاں سادگی دیکھنے سے ملتی تھی۔ بڑا عالیشان گھر، قیمتی قیمتی پردے لٹکے ہوئے، زمین کے اوپر قیمتی قالین بچھے ہوئے، اور پردوں کے اندر سونے کے کیلے لگے ہوئے۔ جب مولانا عبد الرحمن جامی نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کے گھر میں یہ نعمتیں نہیں ہوتی۔ یہ مولانا عبد الرحمن جامی نے ایک شعر کی، فارسی کے شعر کی شکل میں یہ بولے، رات میں سو گئے۔ جب سو گئے تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میدان محشر کے اندر عبد الرحمن جامی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کا حساب کتاب شروع کیا۔ تو کچھ لوگ ان کے پاس آ گئے حق جتانے کے لیے کہ عبد الرحمن تو نے زندگی کے اندر ہمارا یہ حق ڈبایا تھا، لہٰذا ہمیں نیکیاں دو، ہمارا حق برابر کرو۔ تو حضرت عبد الرحمن جامی وہاں پریشان، پسینہ پسینہ، اب نیکیاں لا کر دیں تو کہاں دیں، اپنا نام اعمال اتنی نیکیوں سے خالی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک شور شرابہ ہے، وہاں سے ایک بڑی جماعت آ رہی ہے، اس جماعت کے امیر حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار، اور ان کے ساتھ میں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے مریدین، اور وہ بڑے مزے سے وہاں میدان محشر سے ہو کر گزر رہے ہیں۔ جب وہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے قریب میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے مولانا، پریشان معلوم ہو رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن جامی نے کہا کہ صاحب حقوق کے کچھ حق ادا کرنے ہیں، نیکیوں کی ضرورت ہے، اور میرا نام اعمال ان نیکیوں سے خالی ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ ناصر الدین نے کہا کہ لو، ہماری طرف سے یہ نیکیاں لے لو اور اپنا حق ادا کر کر جنت میں چلے جاؤ۔ جب نیند سے بیدار ہوئے فجر کے بعد، حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار سے مولانا جامی کی ملاقات ہوئی تو وہ کشف والے بزرگ تھے۔ کشف کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں پر کبھی کبھی حالات کو کھول دیتے ہیں۔ سامنے جو پردے پڑے ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف اور کرامت ولی کے لیے ضروری نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی سے یہ کام کرا دے تو وہ الگ بات ہے۔ ولی کے لیے ضروری کیا ہے؟ ولی کے لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ضروری، دنیا سے ترک تعلق ضروری ہے،
اور سب سے اہم چیز جس کے بغیر دنیا میں آج تک کوئی انسان نہ ولی بنا ہے نہ قیامت تک بنے گا، ولی کے لیے بنیادی چیز ہے انبیاء کرام کے تعلیمات پر عمل کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے آج تک سنتوں سے پہلو تہی کی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں کمی کی، اگر انہوں نے اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی اور نہیں، کیونکہ آدمی سنتوں کو چھوڑ کر دین کے بنیادی تعلیمات میں کوتاہی کر کر کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، بلکہ اس میدان میں آدمی اللہ کا ولی وہی بنے گا جو دین کے کام میں اور سنتوں کے اندر جتنا اہتمام کرے گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار کو صبح میں کشف ہو گیا، انہوں نے مولانا عبد الرحمن جامی کو بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے مولانا، عجیب عجیب معلوم ہوتے ہو، تو انہوں نے اپنا سارا خواب سنا دیا۔ تو عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا وہ کیا شعر کہا تھا آپ نے ہمارے محل کو دیکھ کر، ذرا وہ بھی کہہ دیجئے۔ تو مولانا جامی کہنے لگے کہ ارے ارے حضرت جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے اس۔ حضرت نے کہا کہ چھوڑیں گے کیوں، بول دیجئے، کیونکہ اللہ والوں کا یہ معمول ہوتا ہے۔ اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دماغ میں کوئی بات آ جائے تو بول دیا کرو، یا تو تمہارے علم کی اصلاح ہو جائے گی یا ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے گی۔ کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی، وہ انبیاء کرام تھے جو گناہوں سے معصوم تھے، دنیا کے اندر اولیاء کرام گناہوں سے معصوم نہیں ہے، ولیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ولیوں کو توفیق دے دیتے ہیں اپنی غلطی کو سدھار لینے کی۔ ایسا نہیں کہ کوئی ولی بن گیا تو بس دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد بہت پہنچے ہوئے ہیں، جی دنیا کے سب سے زیادہ پہنچے ہوئے اگر کوئی تھے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، انبیاء کرام کی ذات تھی۔ انبیاء کرام کے بعد اگر دنیا میں کوئی بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ غلطیاں صحابہ کرام سے بھی ہو جاتی تھی اور صحابہ کرام اس کی اصلاح کر لیتے تھے، تو ولیوں سے غلطیاں ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ولی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا غلط ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم گھر میں جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ ساری باتیں ہمارے مرشد کو معلوم ہو جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا مرشد اللہ کا ولی نہیں ہے، ضرور وہ شیاطین کا ولی ہو سکتا ہے، وہ جنات کا ولی ہو سکتا ہے۔ اور یہ لوگوں کے احوال سے جو باخبری ہوتی ہے، وہ آپ چند دن مراقبات کر کر، مجاہدات کر کر، چند دن ریاضتیں برداشت کر کر آپ اپنے اندر ایسا کمال پیدا کر لے سکتے ہو کہ لوگوں کے راز آپ کو معلوم ہو جائے۔ وہ ساری وقتی باتیں ہوتی ہے، ان باتوں کا کسی ولی سے یا اسلام کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چنانچہ خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار نے کہا کہ ارے ارے مولانا، وہ جو شعر آپ نے کہا تھا نا، ذرا بولو تو صحیح، کیا کہا تھا آپ نے وہ شعر؟ تو خواجہ ناصر الدین نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے دوستوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے۔ تو خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار نے کہا کہ اللہ کے دوستوں کے ایسے گھر اللہ کی دوستی میں اگر ہونے لگے تو آپ کا کیا خیال؟ تو مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا کہ تب تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار کے گھر میں جو قیمتی قیمتی کپڑے، عالی شان گھر، بہترین پردے اور بڑے دنیا کے نامور قالین جو بچھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر سونے کے کیلے لگے ہوئے ہیں، تو خواجہ صاحب شوق پورا کرنے کے لیے وہ چیزیں نہیں رکھے تھے، بلکہ وہ چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر آنے والے مہمانوں کی خاطر مدارات کے لیے انہوں نے وہ چیزیں رکھی تھی۔ تو ولی جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، ولی اپنے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، ولی سارے کے سارے اعمال اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کی روشنی میں کرتا ہے، اور اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزرتی۔ آج دنیا پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے تم طراق سے یاد کرتی، ساری دنیا ولایت میں پیران پیر کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ تو چلے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی شروعات کہاں سے تھی۔ 18 سال کی عمر میں عالم بن گئے، 18 سال میں مفتی بن گئے،
جتنے بھی علوم متداولہ تھے، جتنے بھی ظاہری علوم تھے، سارے علوم کے ماہر بن گئے۔ پھر اس کے بعد خود وہ فرماتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں اپنے وطن کو چھوڑ کر سرزمین عراق کے اطراف کے جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں 25 سال تک اس حال میں پھرتا رہا کہ مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ اور یہ 25 سال تک کیا کرتے؟ 24 گھنٹے ایک ہی مشغلہ ہوتا، اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ ان 25 سالوں میں 15 سال میری زندگی کے ایسے گزرے جس میں نے رات میں عشاء کے بعد نماز تراویح تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا، اور فجر کی نماز کے ہوتے ہوتے ایک رات میں مکمل قرآن ختم ہو جاتا۔ اور اکثر دفعہ میں نے ایسا مجاہدہ کیا کہ پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر تہجد میں گزار دیتا۔ بزرگان دین نے ایسے مجاہدے کیے ہیں، تب جا کر ان کا اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہوا ہے۔ 25 سال انہوں نے شادی نہیں کی، جوانی کی عمر ہو چکی تھی 18 سال کے بعد، شادی انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد کی ہے، لیکن اتنے لمبے عرصے کے اندر پیران پیر نے اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر تگ دیا، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا، جنگلوں میں بیابانوں میں چلے گئے، جو کچھ اگر مل جاتا تو کھا لیتے، ورنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ کئی دن مجھ پر فاقے کے گزر جاتے۔ جب بھوک کی شدت زیادہ ہو جاتی تو کئی دفعہ ایسے مواقع پیش آ جاتے کہ جنگل کے پتوں کو کھانا پڑتا، جنگل کے پتوں کو کھا کر اپنی بھوک کو مٹاتے۔ اس طریقے سے انہوں نے مجاہدہ کیا، ریاضتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ولایت کے اندر ان کے نام کو چمکایا۔ اور زندگی کے اندر عالم کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر کو ایک کم 50 اولاد دی تھی، 22 بیٹے اور 27 بیٹیاں، 49 اولاد تھی پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی کی۔ جب کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اور ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو اپنے بچے کو گھور کر دیکھتے، مسکراتے، اس کا اچھا سا نام رکھتے، اور رکھ کر یہ کہتے کہ بیٹا تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ جب دنیا میں ہم دونوں کو مرنا ہے تو ہم دونوں کے درمیان میں محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس محبت کی جگہ اس محبت کا مقام میں نے اپنے رب کو دے دیا ہے۔ گویا 49 بیٹے تھے، اس کے باوجود ان کو اپنی اولاد سے محبت نہیں۔ فطری محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے، نبیوں کو اپنی اولاد سے بھی ہوتی، لیکن ایسی محبت کہ جو محبت انسان کے اور اللہ کے درمیان میں آ کر بیچ میں کھڑی ہو جائے۔ کسی اللہ کے ولی نے دنیا کی کسی چیز سے، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی انہوں نے کبھی ایسی محبت قائم نہیں کی۔ اور زندگیوں کے اندر سنتوں کا بڑا بول بالا تھا، زندگی میں سادگی تھی، عاجزی تھی، استغنا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو جان جان کر عمل کرنے کا جذبہ تھا ان کے اندر۔ لوگ سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جسے دنیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں سنتوں کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کتنا اہتمام ان بزرگوں کی زندگیوں میں اللہ کے نبی کے طریقوں کے عمل کا تھا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب نے ایک مولانا کو دیکھا وضو کر رہے ہیں، اور وضو کے اندر پیر کی جو کرنگ انگلی ہے وہاں سے وہ اپنے پیروں میں خلال کر رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر ان مولانا صاحب کو ٹوک کر کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، صحیح طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے پہلے سیدھے پیر کی پیروں کی انگلیوں میں خلال کیا جائے، اس کے بعد اس طریقے سے کیا جائے۔ وہ مولانا صاحب نے حضرت خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل ہوگی آپ کے عمل کی تو مجھے بتا دیجئے۔ تو مولانا نے وہ حدیث بتا دی جس کے اندر وضو میں پیروں کے انگلیوں میں خلال کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا ملال ہوا، اور انہوں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ معین الدین دنیا کے اندر بڑا پیر بن کر پھرتا ہے، اور تجھے نبی کی ایک بنیادی سنت کا علم نہیں ہے،
اور گزشتہ 30 سال سے نبی کی ایک سنت کو چھوڑ کر وضو بنا کر تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی، جتنا بھی فارغ وقت ہوتا مکروہ اوقات کے علاوہ خواجہ صاحب اس سنت کے مطابق وضو کرتے، اور گزشتہ 30 سالوں سے جتنی نمازیں انہوں نے پڑھی تھی وہ ساری نمازوں کو انہوں نے قضا کیا۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ اجمیری کو وہ مقام دیا۔ جب حضرت خواجہ اجمیری ہندوستان تشریف لائے، راجستھان کے علاقے کے اندر اجمیر میں، جہاں پر مہاراجہ پتھورا رائے کی حکومت ہوتی تھی، جب حضرت خواجہ اجمیری آئے، لوگ حضرت خواجہ اجمیری کے پاس جمع ہونے لگے۔ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے وہ ان فقیروں سے پھیلا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے فقیر لوگ تھے۔ حضرت خواجہ اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ بند نواز، خواجہ فرید الدین گنج شکر، اس قسم کے بزرگوں کے نام کا دور کہلاتا ہے، جس دور کے اندر اسلام کو سربلندی ملی، جن بزرگوں کے پاس لنگر لگتے تھے، جہاں بغیر کسی مذہب کی تفریق کے ہر قوم کا آدمی، ہر مذہب کا آدمی آ کر وہاں پر کھانا کھاتا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ اس وقت تک ہندوستان میں برادریوں کا، ذاتوں کا چھوت چھات والا عمل چلتا تھا۔ بڑی ذات کے لوگ چھوٹی ذات کے لوگوں کو ساتھ میں مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان بزرگوں نے، ان اولیاء کرام نے، ان مشائخ نے، ان خواجاؤں نے ایسا نظام قائم کر دیا کہ ایک ایک تھالے کے اندر بڑی ذات کے، چھوٹی ذات کے لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جب حضرت خواجہ اجمیری آئے، لوگ ان کے اطراف جمع ہونے لگے تو لوگوں کو کچھ مشقت پیش آنے لگی۔ حضرت خواجہ اجمیری نے مہاراجہ پتھورائے کو لیٹر لکھا کہ بھائی لوگوں کی یہ بیسک ضرورتیں ہیں، آپ اس کو پوری کر دیجئے۔ جب حضرت خواجہ اجمیری کا قاصد وہاں پر پہنچا تو حضرت خواجہ اجمیری کے قاصد کی شان میں مہاراجہ پتھورائے نے گستاخی کی، اور حضرت خواجہ صاحب کے مطالبے کو اس نے پورا نہیں کیا۔ جب وہ قاصد واپس آ کر خواجہ صاحب سے ساری باتیں بیان کرنے لگا تو پھر حضرت خواجہ صاحب کو غصہ آیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر یہ کہا کہ پتھورائے کو ہم نے گرفتار کرا دیا۔ حضرت خواجہ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا ہی تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان شہاب غوری کو ہندوستان کے اندر بھیجا، اور وہ آ کر اجمیر کے اوپر انہوں نے لشکر کشی کی۔ مہاراجہ پتھورائے کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر مہاراجہ پتھورائے گرفتار کر لیے گئے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ دنیا کے اندر بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان کی حالت، ظاہری حالت بڑی بری ہوتی ہے، پرا گندہ بال ہوتے ہیں، کئی دن ہوئے ہوتے ہیں وہ انہوں نے بالوں میں کنگھی نہیں کی، تیل نہیں لگایا، غسل نہیں کرنے کی وجہ سے ان کے کپڑے خاک آلود ہو گئے، میلے کچیلے ہو گئے۔ یہ دنیا والے ان کو دھکے مار کر مدفوعا بالابواب، یہ لوگ کہیں پر جاتے ہیں تو دنیا والے ان کو دھکے مار کر نکالتے ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر بڑی قدر و منزلت والے ہوتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ لوگ کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو قبول کرتے۔ اگر ان کی زبانوں سے کوئی بات نکل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ اجمیری نے جب مہاراجہ پتھورائے کے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا، اللہ نے ان کے اس بول کی لاج رکھ لی، اور چند ہی دنوں کے اندر سلطان شہاب الدین غوری آئے، آ کر انہوں نے پتھورائی کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کو گرفتار کر لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد سارا ہندوستان بلکہ بر صغیر ایشیا حضرت خواجہ صاحب کی تعلیمات کے اوپر امڑ پڑا۔ پھر تو ایک ایسا ریلا آیا، ایسا سیلاب ہوا، آج پوری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری جدھر سے بھی گزرتے لوگ کلمہ پڑھتے، جدھر سے بھی گزرتے وہاں سے ذات پات کی تفریق کا نظام ختم ہو جاتا، جدھر سے بھی حضرت خواجہ اجمیری کا قافلہ جاتا وہاں پر ایک قسم کی محبت اور بھائی چارگی اور لوگوں کے درمیان میں آپس میں اپنائیت پیدا ہو جاتی۔ ایک ہی سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر 20 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور 70 لاکھ گمراہ مسلمانوں نے خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ حضرت خواجہ اجمیری کو اگر یہ مقام ملا تو کس بنیاد پر ملا؟
اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہوتا ہے، وکانوا یتقون، وہ لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے۔ یہی بزرگان دین کی تعلیمات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان دنیا میں اس وقت تک نیک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے نام اعمال لکھنے والے فرشتے 20 سال گزر جائیں، فرشتوں کو اس کی کسی چھوٹی غلطی کو لکھنے کی نوبت نہ آئے۔ یعنی اللہ والے اتنی صاف ستھری زندگی گزارتے کہ ان کے زندگی میں کبیرہ گناہ ہونا، کوئی بڑا گناہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں 20 سال 30 سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے فرشتوں کو ان کی ایک چھوٹی سی غلطی لکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ایسی صاف ستھری زندگی جو لوگ گزارتے ہیں ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی اولیاء کرام کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، نہ ان کو دنیا میں کسی چیز کا خوف کھانے کی ضرورت ہے اور نہ آخرت کے اندر ان کو کسی چیز کا خوف ہے، نہ دنیا میں کسی چیز کے چھوٹنے کا ان کو ملال ہے، نہ آخرت کے اندر ان کو کسی چھوٹنے کا ملال ہے۔ تو اس مہینے کو مسلمان ولیوں کے مہینے سے جانتے، پتہ نہیں کیوں پیران پیر کے مہینے سے اس مہینے کو جانا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی ہمارے سامنے ولیوں کا تذکرہ آئے تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ولی پیدائشی ولی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنے وقت کے بڑے بڑے ٹاپ لیول کے پاپی تھے۔ اسلام کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو ایک ولی کا نام آپ کو ملے گا، شیخ احمد مسروق رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ احمد مسروق اپنے زمانے کے اندر چوروں کے سردار، بڑے مہا ڈاکو، ان کے بارے میں ایک دفعہ شاید میں نے گزشتہ سال اسی مہینے میں پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان میں رات میں عبادت میں لگے ہوئے تھے، شیخ احمد مسروق آ گئے، آ کر پیران پیر کو پکڑا۔ ان کو نہیں معلوم کہ یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی، وہ کوئی اور ہی سمجھ رہے تھے، اٹھا کر پیران پیر کو ساتھ میں لے کر گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کدھر لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ چوری کرنا ہے، قالین کی چوری ہے، یہ بڑا قالین کارپیٹ ہے، اٹھانے کی مجھے ہمت نہیں، تم اگر چلو گے تو مجھے مدد مل جائے گی۔ چنانچہ سیدنا عبد القادر جیلانی چل پڑے، ان کے ساتھ چوری میں شامل ہو گئے۔ وہ بظاہر چوری تھی جو کسی کے گھر کی قالین چرائی جا رہی تھی، لیکن پیران پیر عبد القادر جیلانی احمد مسروق کے دل کو چوری کرنا چاہتے تھے، ان کے دل کو دنیا کے گندے ماحول سے چوری کر کر اللہ کی عبودیت کے ماحول میں ڈالنا چاہتے تھے۔ وقتی طور پر کچھ دیر ساتھ دینے کے لیے چل پڑے، چوری ہو گئی۔ قالین یہ بوڑھے پیران پیر عبد القادر جیلانی اٹھائے جا رہے ہیں، احمد مسروق ان کو ڈانٹے جا رہے ہیں کہ تیز چل، اجالا ہو جائے گا، روشنی ہوگی، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، چوری پکڑے جائے گی۔ جب اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی، شیخ احمد مسروق کی نظر جب اس بوڑھے آدمی پر پڑی جس کو ساری رات چوری میں شامل کیا تھا، جس کو ہانک رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، دیکھا یہ تو وقت کا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی ہے۔ احمد مسروق کے دل کی دنیا بدل گئی، پیران پیر کی رات بھر کی دل کی دعائیں رنگ لائی، اور پھر احمد مسروق نے قالین کو وہیں پر پھینکا اور پیران پیر کے ہاتھوں پر توبہ کیا تو ایسی توبہ کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ شیخ احمد مسروق جو کسی زمانے میں ولیوں کے سردار ہوتے تھے، آگے چل کر کسی زمانے میں چوروں کے سردار ہوتے تھے، آگے چل کر دنیا نے ان کو دیکھا کہ وہ ولیوں کے سردار بن گئے۔ کیوں؟ آدمی کے دل کے اندر جو لمحہ آدمی توبہ کرتا ہے، جس لمحہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کرتا ہے، دوستی پکی کر لیتا ہے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، وہی موقع آدمی کا ایسا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے تو کئی گیانگ چلتے تھے چوری کے، اور عجیب کمال یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی بہت سا مال لے کر جا رہا تھا، اس کو کسی نے بتا دیا کہ اس راستے میں فضیل بن عیاض کا قافلہ بیٹھے گا لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے۔
تم جاؤ تو اپنی دولت کو بچاتے ہوئے جانا۔ چنانچہ وہ آدمی وہاں پر گیا، دیکھا کہ آگے راستے پر وہ چوروں کا قافلہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مسلح بچھا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اس آدمی نے جا کر اپنی پیسوں کی پوٹلی اس کو دے دی اور دے کر کہا کہ میرا یہاں سے گزر ہوگا، آپ ذرا سا میری یہ پوٹلی امانتاً رکھ دینا، مجھے چوروں سے ڈر ہے۔ چنانچہ یہ آدمی وہاں سے گزرا، چوروں نے جس کو لوٹنا تھا لوٹ لیا۔ سارے لوگ لوٹ کر یہی مسلح بچھا کر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے کے پاس آئے، کیونکہ یہ جو مسلح بچھا کر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا یہی چوروں کی ٹیم کا لیڈر تھا، یہی ان کا سردار تھا اور یہی سارے چوروں کو روزانہ کی مزدوری دینے والا تھا۔ اب یہ آدمی سوچنے لگا کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، میں نے چور کے ہاتھ میں چابی پکڑا دی، اسی کے ہاتھ میں نے اپنی پوٹلی دے دی۔ وہ آیا، فضیل بن عیاض نے وہ پیسوں کی اشرفی نکال کر پوٹلی نکال کر اس کو دے دی۔ فضیل بن عیاض کی ٹیم کے لوگوں نے کہا کہ ارے صاحب آپ ہمارے درمیان میں بانٹنے کے بجائے ان کے درمیان آپ نے واپس کیوں دے دی؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ دیکھو بھائیوں، تمہارے چوری کے ڈر سے اس نے ڈر کر میرے اوپر بھروسہ کیا، میں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، لہٰذا یہ پوٹلی میں نے اس کے واپس کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا پسند آئی۔ کسی قرآن پڑھنے والے نے فضیل بن عیاض رات میں ڈاکہ مارنے گئے تھے، وہاں کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا تہجد میں، زبان پر یہ آیت آ گئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے خوف و خشیت کا شکار ہو جائے؟ فضیل بن عیاض کی دل کی دنیا بدل گئی۔ چوری کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، چوری کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی۔ توبہ کیا انہوں نے، توبہ کر کر پھر اللہ والے بنے، سب سے جا کر معافی مانگی، جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ ایک یہودی کا بھی حق تھا، اس کے پاس گئے، جا کر معافی مانگی۔ یہودی نے کہا کہ میں تم کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ یہ پہاڑ کو تم زمین کے برابر نہیں کرو گے۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ بھائی آخرت کی تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر کچھ دنوں تک یہ ریت کے پہاڑ پر محنت کی جائے۔ چنانچہ فضیل بن عیاض اس پہاڑ کو ڈھوتے دوسری طرف لے جا کر رکھتے، اللہ کی مدد آئی، ایک طوفان چلا، سارا کا سارا پہاڑ، ریت کا پہاڑ اڑ کر دوسری جگہ چلا گیا، راستہ صاف ہو گیا۔ فضیل بن عیاض یہودی کے پاس پہنچے، میرا وعدہ پورا ہو گیا، یہ پہاڑ یہاں سے صاف ہو گیا تو اب تو مجھے معاف کرے گا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، اور ایک شرط پوری کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ کیا شرط؟ اس نے کہا کہ میں نے تکیے کے نیچے میری پیسوں کی تھیلی رکھی ہے، ذرا میرے تکیے کے نیچے سے وہ تھیلی اٹھا کر تم مجھے دے دو، پھر میں تم کو معاف کر دوں گا۔ فضیل بن عیاض نے اس کا تکیہ ہٹایا، وہ تھیلی اس کو دی، اس نے تھیلی کھولا تو اس کے اندر سے پیسے نکلے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ فضیل بن عیاض میں یہودی ہوں، یہودیوں کی جو مذہبی کتاب ہے تورات، اس کے اندر میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، اگر اس انسان کا ہاتھ مٹی کو بھی لگ جائے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ میں نے میرے تکیے کے نیچے تھیلی میں مٹی ڈال کر رکھا تھا، میں نے تمہاری توبہ کو آزمانے کے لیے یہ دیکھنا چاہا کہ تمہارا ہاتھ لگنے سے وہ مٹی رہتی ہے یا اشرفی اور سونا بن جاتی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سونا بن گئی تو مجھے تمہارے اللہ والے ہونے پر یقین ہو گیا، چلو اب اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں اور سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے ایک بڑے یہودی کو، حضرت فضیل بن عیاض کی سچی پکی توبہ کے نتیجے میں اس کو بھی ایک وقت میں اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو بزرگوں کے واقعات کا بیان کرنا یہ صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی گناہوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہم میں سے سب سے ہوئی ہے، کسی سے چھوٹی غلطیاں، کسی سے بڑی غلطیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے ہیں معاف کرنے کے لیے، وہ غفور الرحیم ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے پاپی گنہگار بندے کو اٹھا کر اپنے ولیوں کی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کے نام اعمال کو گناہوں سے بھر رکھا ہے، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ کچھ راتوں میں، آج کل سردیوں کی راتیں ہیں، دن چھوٹا ہے راتیں بڑی ہے، آج راتوں میں کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہمیں تنہائی میں اپنے رب کے لیے نکالنا چاہیے۔
جہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر اللہ کے سامنے سچا پکا ہم وعدہ کریں اور اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ یا رب جو زندگی گزر گئی آئندہ سے میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ بندہ جب حسن نیت کے ساتھ اور عزم مصمم کے ساتھ ارادہ کرتا ہے تو پھر آئندہ اللہ بھی اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ پھر آدمی اپنے اوقات کو اللہ کے عبادت میں گزارے، ذکر میں گزارے، دنیا کی محبتوں کو اپنے دلوں سے نکالے، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھائے۔ اگر چند دن آپ اس کے اوپر محنت کریں گے، چند سال اگر ایسا محنت کر لیں گے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بالکل اکثیر بنا دیں گے۔ آپ مٹی پر ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ سونا بن جائے گی، لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال دیں گے ان کی تقدیر بدل جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی قوت بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ والوں کی نظریں جس پر پڑتی ہے ان کی پریشانیاں دور، ان کی مصیبتیں دور، ان کی بیماریاں دور، یہاں تک کہ اللہ والوں کی نظروں سے کافروں کا کفر ختم ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بھی اللہ والے بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر دیوانہ کہنے لگے، لوگ تمہیں دیکھ کر دیوانہ کہنے لگے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، جس کی باتیں سن کر اللہ کی یاد آ جائے، جس کے کاموں کو دیکھ کر آدمی کو آخرت کی فکر ہونے لگے۔ یہ مہینہ ولیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو اولیاء کرام کی تعلیمات کے قریب کرنا چاہیے، اور اولیاء کرام جس راستے پر چل کر اللہ کے ولی بنے ہیں ہمت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی اسی راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کبریٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔